عزت نائب نواز ساری کرام اور سماعت فرمانے والے لوگ معززان قوم اور دیگر لوگ، گزشتہ دو جمعوں المبارک کے خطبات کے اندر غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی اندر تفصیلات سماعت فرما رہے ہو۔ غزوہ خندق سورہ احزاب کے اندر بڑی تفصیل کے نام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ عرب کے قبائل مدینے کے چڑھائی واسطے ایک بہت بڑا اتحاد بنا کے مدینے کو گھیر چکے سن، اور دونوں دیش ایک مہینے کا وقت ہو چکے ہیں۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سردی کے باوجود کھانے کی تنگی کے باوجود دیگر ضروریات کے نہ ہونے کے باوجود دشمن کے مقابلے کے سیسا پلائی ان کی بات بن کے کھڑے سن۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی راحت واسطے بنو غطفان قبیلے کے نام معاہدہ کرنا چاہیا سی۔ یہ تفصیل کسی گزشتہ جمعے کے اندر سن چکے ہو۔ صحابہ کرام کا کوئی ایمان افروز جواب جدو اسی مسلمان نہیں سی ادو اسی اپنا مال کسی کو نہیں سی دیتے، اور مسلمان ہو کے تے اسی کافراں کو اپنا مال دیتے، یہ ساری ہے ہمارا انصار صحابہ نے اس جواب کے نال اللہ نے محبوب کو بڑی خوشی ہوئی، اور دل کے اندر جو ایک بے اطمینانی سی، بے چینی سی کہ مہینہ ہو چلے بیچارے خندق کے اندر میں
کی سوچتے ہوں گے شیطان انہاں دے دلاں چ کیسے کیسے وسوسے پیدا کرتا ہوئے گا. نبی دی بے چینی کو صحابہ نے چین کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. نبی کی بے سکونی کو صحابہ کے جواب نے اطمینان کے اندر بدل دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اطمینان ہو گیا کہ یہ واقعی ایمانی طاقت کے نال اندر چکھڑے. ایک مہینے کا وقت کوئی تھوڑا نہیں ہوتا اور حالات بھی اتنے بہت زیادہ سخت کہ اللہ کے قرآن نے وَقَالَ قُلُوبُ الْحَنَاجِرَ کلیجے منہ والے سے اتنا حالات کے اندر اگر کوئی چیز بندے کو اطمینان دیتی ہے تو وہ خدا ایمان ہی ہوتا ہے. اور موسم بڑی سردی کا سی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی واقعی جو کون دشمن کی خبر لے کے آئے گا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے اور دشمن کے ارادے کی ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث بات پر موجود ہے. آپ نے دوبارہ فرمایا کہ کون دشمن کی خبر لے کے آئے. حضرت زبیر پھر کھڑے ہوئے اشرا مبشرہ کے اندر بھی نبی کی بیٹی سیدہ صفیہ کے بیٹے آپ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ دشمن کی خبر کون لے کے آئے گا. حضرت زبیر پھر کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حمایتی ہوتا ہے. حواری کہتے ہیں حمایتی. بخاری شریف کے الفاظ میں اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حمایتی ہوتا ہے. وَإِنَّ الْحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ میرا حمایتی زبیر. اللہ کے محبوب کے الفاظ ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالی رسول کیا جاتا ہے. پھر آپ نے اپنے صحابہ کے نظر معلومات کا قیاس کیا. ایک صحابی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے غریب صحابی سے لیکن نبی کے پاس دان سے انہاں دے اندر حوصلہ بڑا سی. انہاں دے اندر برداشت بڑی سی. غزوہ احد کے اندر حضرت حذیفہ کے والد مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جب وہ لڑائی عروج تے پہنچی نا
تلوار چل رہی وہ پتہ ہی نہیں چل سکیا کہ یہ مسلمانوں والوں نے یا کافر والوں نے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رکو رکو ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، لیکن جب لڑائی ہو گئی ہے پتہ نہیں چلتا ٹانگ کتوں پہ رہی ہے، سوٹا کتوں پہ رہی ہے، شہید ہو گئے۔ لیکن بڑا حوصلہ کی حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ ابا جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ مجھے کہتے ہیں کہ سردی کی وجہ میرے کو چادر بھی کوئی نہیں، کوئی کھیسی بھی نہیں، کوئی کمبل بھی نہیں، ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی سی، اور میرے جسم پہ کپڑا بھی پورا نہیں، صرف میں لنگی بنی ہوئی تھی دھوتی، اوپر کوئی کرتا نہیں، اتنی ٹھنڈ تھی۔ کہتے ہیں اللہ نے نبی کو کہ سارے تے نظر پھیر رہے سن، کہ میں شرم بھی آ رہی سی کہ میرے جسم تے کپڑا نہیں، میں لنگی بنی، تے میں 2-4 صحابہ کے پیچھے نہیں چھوڑ گیا، میں تھلے تو ہو گیا، ٹھنڈ بھی لگتی سی کچھ شرم بھی سی، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا حذیفہ کھڑا ہو، کہتے ہونے کی میں کرتا اور کہ اللہ کے نبی نے میرے نام لے کے دیا حذیفہ کھڑا ہو۔ کیسے خوش قسمت لوگ سن کہ جنہاں دے نام اللہ کے محبوب خود لیتے سن۔ آج کوئی افسر کسی کو نام دے نام یاد رکھتا ہوئے کہتا ہے تو بھائی نیک جانتا ہے، وہ فلاں وزیر میں تو بھائی نیک جانتا ہے، لیکن سلام صحابہ کی عظمت کی کہ اللہ نے محبوب صحابہ کو بھائی نیک جانتے ہیں۔ فرمایا حذیفہ کھڑا ہو، اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں لنگی بنی تھی میں کھڑا ہو، اور حضرت حذیفہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بعد زمانے کے اندر نہ میرے پوچھے کا ایک نوجوان ملیا کہ میں کہنے لگا حذیفہ تسی کتنے خوش قسمت لوگ ہو کہ تسی نبی دے نال وفاواں کیتیاں، تسی نبی دے نال جان ساریاں کیتیاں نے، کاش اسی بھی اس زمانے دے اندر ہوندے اسی نبی دا قدم زمین تے نہ لگے دے، اسی نبی کو اپنیاں گردناں تے چلا دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ رات کا سارا منظر وہ بیان کرتے تھے، خندق بنی رات کہ اسی نبی دے نال کس کس حالت دے اندر وقت گزارے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کوفی نوجوان نو او ساڈیاں وفاداریاں بھی نبی دے نال، ساڈیاں جانی ساریاں بھی نبی دے نال، ساڈا تے جینا بھی نبی لئی سی، سے ساڈا مرنا بھی نبی لئی سی۔ کہندے نے میں تینوں اس رات دا واقعہ سنانا کوفی جوان، تو بڑی محبت وفاواں دا اظہار کر رہا ہے، پر وفاواں دا پتہ تے میدان دے اندر چلدا ہے، گلاں دے اندر وفاواں دا پتہ نہیں چلدا، گلاں دے اندر تے ساری ساری رات فون تے ہر جوان کہتا ہے میریاں وفاواں بھی تیرے لئی، میریاں جان ساریاں بھی تیرے لئی، میریاں قربانیاں بھی تیرے لئی،
لیکن وفاواں دا پتا میدان دے اندر لگدا ہے، جدوں میدان سجدا ہے پھر پتا لگدا ہے کہ کیدیاں وفاواں کدے نال نے۔ کہندے نے اس وقت اسی نبی نال اتنیاں وفاواں کیتیاں کہ اللہ کے نبی نے مجھے نام لے کے مجھے کہہ دیتا نا حذیفہ کھڑا ہو، کہندی ہوں میں کھڑا ہوا کہ جس وقت میں کھڑا ہوا فرمایا خندق دے اندر سردی بھی بڑی سی، جسم تے میرے کپڑے بھی کوئی نہیں سی، لیکن اللہ دے نبی نو پتا سی حذیفہ دے اندر برداشت بڑی ہے، حذیفہ دے اندر تحمل بڑا ہے، حذیفہ دے اندر اطمینان بڑا ہے، ایک دشمن دے اندر جا کے بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس کی وجہ تو ایدہ نقصان ہوئے یا مجاہدین دا کوئی نقصان ہوئے۔ اس چیز نو دیکھ دے ہویا اللہ دے محبوب نے کیا حذیفہ دشمن دے مورچیاں دے اندر، دشمن دے خیمیاں دے اندر رات دی تاریکی دے اندر جا کے خبر لے کے آ تاکہ سانوں پتہ چل سکے ایک مہینے دا وقت گزر گیا، ہن دشمن چاہتا کیے اسی تے اپنے رب دے حکم تے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہاں، لیکن دشمن دی نیت کیے، دشمن دے منصوبے کینے پتہ کر کے آ۔ حضرت حذیفہ کہنے کہ من ٹھنڈ بھی بڑی لگ رہی سی، کم رہی سی ٹھنڈ کی وجہ کہ اللہ کے محبوب نے میرے سینے تے ہاتھ پھیر دیتا، حذیفہ پریشان نہیں ہونا چل۔ حضرت حذیفہ کہتے نے نبی دے ہاتھ کی گرمائش حرارت میرے جسم کو انج گرم کر گئی کہ مینوں محسوس ہی نہیں ہویا کہ ٹھنڈ کتنی ہے۔ اللہ دے محبوب دے ہتھاں دے اندر بھی بڑے معجزے نے، لیکن میرا عنوان نہیں۔ جناب حذیفہ دے سینے تے نبی دا ہاتھ لگدا ہے، حضرت حذیفہ دی برودت ٹھنڈک سب ختم ہو گئی، وہ جسم دے اندر جڑی کپ کپی سی ٹھنڈ دی وجہ تو وہ کب کبھی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت حذیفہ جدو چل دینے اللہ دے محبوب کہندے نے حذیفہ پریشان نہیں ہونا، تو واپس بھی آویں گا، جنت بھی جاویں گا، اور تینوں جنت دے اندر میرا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ کے محبوب نے تسلیاں دے کے بھیجے کہ پریشانی جات سیدنا حذیفہ بن یمان اس کوفی جوان نو کہندے نے سن لے ہن جدوں میں چلیا ہن خندق چوں نکل کے دشمناں دے مورچے اول، اے معمولی گل نہیں، ایمان دا تقاضا سی، کوئی معمولی گل نہیں سی کہ دشمن دیاں صفاں دے اندر دشمن بھی ایسا جڑا جانی دشمن ہوئے، ایسے دشمن والے جانے۔ رات بھی بڑی تاریکی تھی، سردیاں بھی ٹھنڈی رات، ہوا چل رہی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جدوں میں پہنچیا نا انہاں دے خیمیاں دے اوپر، میں دیکھیا وہ سجدان آگ لا کے بیٹھا تاپ رہا ہاتھ سیکھنا ہے کہ میں کیا موقع چنگا بیٹھا کر نہیں۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں سی لوگ، بعد اندر فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے نہیں،
ہن حضرت ابو سفیان کی توہین بھی بندے کے ایمان کو برباد کر دے گی۔ حذیفہ کہتے ہیں میں دیکھا ابو سفیان ہاتھ سیک رہے ہوتے، میں سوچیا موقع چنگا ہے یہ کام تے کر دیے ایک بار، لیکن پھر مجھے یاد آیا اللہ کے نبی نے کیسے حذیفہ کو ایسی حرکت نہیں کرنی یہ بھی وجہ کو تیرا نقصان ہوئے یا اس خدا کے لشکر کا کوئی نقصان ہو۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں انہاں دے سپاہیاں دے اندر میں انہاں دے بندیاں دے اندر ہی وڑ کے بیٹھ گیا اور میں انہاں دیاں گلاں سن رہا، گلاں کر رہے نے کہ یارو مہینہ گزر گیا ہے اسی خندق پار نہ کر سکے، جے عمر بن عبد بدلے کیتی تے جہنم چلا گیا، جے اسی طرح دے پیچھے دوسرے نے کیتی تے انہوں بھی جہنم واصل کر دیتا گیا۔ ادھروں ہوا دے اندر تیزی، ادھروں رب نے ہوا نو حکم دے دیتا ہوا انہاں دے خیمیاں نو اکھاڑ دے۔ فارسلنا علیہم ریحا، اور قرآن کہتا ہے کہ جدو رب چاہے نا تے یہ ہوا بھی رب کی فوج بن جاتی ہے، رب دے لشکر کا حصہ بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اسی حکم دیتا ہوا نو انہاں دے خیمے پٹ دے، خیمے اکھڑ گئے، طوفان آ گیا ہوا دا، میرے دوستو اندھیری آ گئی، خیمے اڑ رہے نے۔ یقین کرو ہوا دے اندر رب نے بڑی طاقت رکھی ہے، اتنا طوفان کے جانور بھی اڑنے شروع ہو گئے۔ جدو اتنا طوفان خیمے ٹوٹے گئے، اونٹ بھی ہن ہوا نہ ایک دوسرے سے بچ رہے ہیں تے انہاں شور پا دیتا واپس چلو واپس چلو، رولا پہ گیا واپس چلو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی انہاں دے نیچے بیٹھا سی، اور سارے کہہ رہے ہیں ابو سفیان نو واپس چلو اسی نہیں بچ گیا، تو ساڈے تے اونٹ اڑ کے ایک دوسرے سے بچتے پے۔ اتنا بڑا ہوا کا طوفان، جدو رب چاہے نا، رب کسی چیز تو بھی کام لینا چاہے تے رب تے مکڑی کولوں بھی کام لے لیتا ہے، ہواواں دے کولوں بھی کام لے لیتا ہے۔ غزوہ خندق دے اندر بھی اللہ نے ہوا کے ذریعے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی فوج کی حفاظت کی تھی۔ اسی طرح فاروق اعظم کے دور کے اندر بھی جناب عمر منبر رسول کے خطبہ دے رہے ہیں، یا ساریہ علی الجبل، ساریہ تو پہاڑ پہ چڑھ جا۔ حضرت ساریہ میدان جہاد کے اندر سن اور لکھاں میل دا فاصلہ سی، اس ہوا نے جناب عمر کی آواز مسجد نبوی چوں میدان جہاد کے اندر پہنچا دی۔ تے رب جدو ہوا کو بھی کام لینا چاہے تے رب کی دین کا کام لے لے، رب کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی اس گمان دے اندر نہ رہے کہ میں دین کا کام کروں گا تے کام ہوئے گا، جے میں نہ کیتا تے کام نہیں ہوئے گا۔ رب کام لین تے آوے تے ہواواں کولوں بھی لے لے، مکڑیاں کولوں بھی لے لے، کبوتریاں کولوں بھی لے لے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، قرآن کہتا ہے ہوا اتنی تیز سی، ہوا اتنی تیز، خیمے اکھڑ گئے، جانور ٹکرا رہے نے، ہانڈیاں الٹ گئیاں، جتنا سامان سی اڑنا شروع ہو گیا۔ ہوا دی وجہ تو اور شور پہ رہے واپس چلو واپس چلو۔ حضرت حذیفہ اس لشکر دے اندر میرے نبی دے مخبر نے
مخبری اگر جائز طریقے نہ ہوئے نا پھر مخبری کرنا بھی جائز ہے، لیکن ڈاؤٹ بن کے مخبر بن کے بے گناہاں بسوا کے مخبری کرنا یہ حرام ہے۔ اسلام کی سربلندی واسطے اگر دشمنان اسلام کی مخبری کر کے اسلام کو مضبوط کرنا مقصد ہوئے کہ یہ مخبری بھی عبادت ہے۔ حضرت حذیفہ مخبر بن کے گئے سن، ہوں ابو سفیان بہت صحیح سن، بہت صحیح سن۔ جب شور مچیا نا واپس چلو واپس چلو، حضرت حذیفہ نے بھی بچ آواز کڈنی شروع کر دیتی، واپس چلو واپس چلو، انہاں نوں شک نہ ہو کہ ابو سفیان کہتے ہیں میرے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ باہر کا کوئی باہر کا بندہ بھی ساڈے چ ہو رہا ہے، اور رات اندھیری سی، ہوا چل رہی سی، چاند کی روشنی بھی نہیں سی، ابو سفیان بڑے ذہین سن، نے کیا ہر بندہ اپنے نام کا ہاتھ پھڑ کے پوچھے وہ نام تو کون ہے؟ حضرت حذیفہ بھی نبی کے شاگرد سن، نبی کے تربیت یافتہ سن۔ جو تو ابو سفیان نے کیا نا ہر بندہ اپنے نام کا ہاتھ پھڑ کے پوچھے تو کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے جلدی نام کا ہاتھ پھڑا پوچھا تو کون ہے؟ اس کو پہلے یہ میں پوچھے کہ انہوں پوچھ لے تو کون ہے؟ وہ کہتا میں فلاں ہے نہیں پتا، فلاں کا بیٹا فلاں محلے چ رہنے والا، کہتے ٹھیک ہے۔ میرے دوستو ہوا چل رہی ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، قرآن کہتا ہے رب نے ہوا بھیج دیتی، خیمے اڑ رہے نے، جانور ٹکرا رہے نے، واپس چلو دیاں صداواں بلند ہو رہیا نے۔ قرآن اس سارے منظر کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جدو شور مچ گیا رب نے ہوا کا طوفان بھیج دیتا، پھر رب نے اپنا لشکر بھی بھیجیا، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، رب نے اس لشکر نو بھیجیا جس لشکر نو تسی دیکھ نہیں سکتے۔ فرشتے آ گئے، رب نے کہا چلو فرشتے تسی بھی اترو ہن میدان دے خندق دے اندر آؤ تسی بھی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، فرمایا وہ فرشتے بھی آئے، وہ لشکر بھی آیا خدا کا جس لشکر کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اس لشکر میں آگے کافران دے دلان دے اندر ایسا روب بٹھا دیتا، کافران دے دلان دے اندر ایک ایسی دھاک بٹھا دیتے کہ کہندے نے صبح کی بجائے ہونی چلو واپس چلو، نکلو تے لگتا ہے جن آ گئے نے ایک سانو دیو کھا جان گے، انج دی ہوا اج تک نہیں دیکھی تے انج دی فوج بھی اسی اج تک نہیں دیکھی۔ ایسا خوف بٹھا دیتا رب نے دشمن دے دلاں دے، تے ہن انہاں نے ابو سفیان نے بھی اعلان کر دیتا بھی واپس چلو، سامان پہنچ لو، اکٹھا کر لو جڑا سامان کر سکتے ہو، جڑا اڑ گیا جڑا رہ گیا اور واپسی کی تیاری کرو۔ یہ فوج اور واپس چلی گئی جڑی مدینے تے حملہ کرنا ہے۔ میرے دوستو اللہ دے محبوب ادھر رب دے سامنے مانگ رہے نے، حضرت انس نے ابو ہریرہ روایت کر رہے نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے نے کان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی مرتبہ دعا کر دیا، خندق دے اندر سنیا لا الہ الا اللہ وحدہ
عبادت دے لائق اس اللہ وحدہ تو علاوہ کوئی نہیں، اعز جندہ جس نے اپنے لشکر نو عزتاں دتیاں نے، اے بغیر کپڑے جسم دے کپڑے بھی پورے نہیں، انہاں دے کول ہتھیار بھی پورے نہیں، انہاں دے کول کھان لئی شے بھی پوری نہیں، اعز جندہ نبی خندق دے اندر دعا کر دے سنے نے، اعز جندہ کہ اس رب دی قسم ہے جنہیں اپنے لشکر نو عزت عطا کیتیاں نے، وَنَصَرَ عَبْدَهُ اور اپنے اس بندے دی مدد کیتی ہے۔ یہ نبی کی دعا سی اور فرمایا وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ، اور وہ لشکر احزاب لشکرہ بھی کہتے ہیں، وہ جڑے سارے لشکر اکٹھے ہو کے آئے سن انہاں سارے لشکراں تے غالب کر دیا۔ رب چاہے کوئی کچھ بھی نہ ہوئے، رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ رب دیاں قدرتاں نے، ایمان کسے چیز کا نام، ایمان کا تقاضا ہے ہوئی یہ نہیں کہ جناب سارے کو یہ اسباب ہوں گے کہ پھر اسی یہ کام کرا گے، یہ کام ہوئے گا کہ پھر کرا گے۔ اسی دین کے کام واسطے بغیر اسباب کو کھڑے ہو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کس طرح۔ اللہ نے محبوب دیا دعاواں حدیث دی کتاباں کے اندر لشکر واپس جا رہے نے، خندق والے خندق تو باہر مدینے وال واپسی آ رہے نے، لشکر مکے وال جا رہے نے، سارے قبائل جڑے سن اور صحابہ نبی نے نال مدینے آئے نے۔ میرے دوستو اللہ دے محبوب نے آندے ہیں ہتھیار اتارے نے اور غسل فرمایا میرے نبی نے۔ میرے دوستو ایک مہینے دی مٹی میرے نبی دے جسم تے موجود سی، لیکن اسی نو میل نہیں کہا، میل نہیں سی، اے مٹی کو بھی عظمت مل گئی نبی دے جسم دے نال، نبی دے جسم دے نال مٹی لگ جائے تے اے مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اور اگلا مسئلہ تو ہم دسا ساڈا عقیدہ اہل سنت والجماعت دا، نبی دے روزے دے اندر اج بھی جوڑی مٹی نبی دے جسم اطہر دے نال لگی ہے نا، وہ مٹی رب دے عرش نالوں بھی آلہ ہے، رب دے عرش نالوں بھی۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں، یہ مبالغہ آرائی نہیں، میں کونوں مسئلہ بھی سمجھا دیا گا، اسی سمجھ کے بیٹھنا ذرا توجہ دے نال بیٹھنا، کیونکہ اللہ دا عرش جڑا ہے، اللہ دا عرش مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے نا عرش کی، اللہ دا عرش کی ہے مخلوق کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی آج تے مولی صاحب نے یہ دا مسئلہ بیان کر دیتا کہ نبی دے جسم دے نام لگی مٹی نو بھی اللہ دے عرش والا کہہ دیا۔ حالانکہ مسئلہ سمجھو میں کہ جیڑا اللہ دا عرش لگی ہے مخلوق ہے اور اللہ دے نبی بھی اللہ دی مخلوق ہے، تے تمام مخلوقات دے اندر سب تو اعلیٰ، سب تو اونچی، سب تو سچی مخلوق اللہ دے محبوب ہے کہ نہیں؟ تے جو عرش بھی مخلوق، نبی بھی مخلوق، تے نبی دی شان عرش نالوں زیادہ ہے، نبی دی عظمت اس عرش نالوں اس مخلوق نالوں زیادہ ہے۔ تے جیڑی مٹی آج بھی روزہ رسول دے اندر نبی دے وجود دے نال لگی ہوئی ہے، اس مٹی دی عظمت بھی بڑی ہے، اس مٹی دی شان بھی بڑی ہے کہ وہ مٹی بھی رب دے عرش تو اعلیٰ ہے، کہ رب دی اعلیٰ ترین مخلوق دے نال جڑ چکی ہے۔ اور جڑے صحابہ نبی دے نال جڑے نے وہ صحابہ بھی ساری انسانیت جو اعلیٰ ہے، ساری امت جو اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے جو غسل فرمایا کہ جبریل
یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب اسی ہتھیار نہ دیتے اسی تیرے تک ہتھیار پائے اسی تے اپنے ہتھیار نہیں اتارے اسی کیوں ہتھیار اتار دیتے ہیں. اور چلو حملہ کرو. آپ نے فرمایا کہتے تھے فرمایا بنو قریظہ اب منافقاں تے جنہاں نے راہ دیتا سی انہاں نوں مدینے پہنچنے تک جنہاں نے راہ دیتا سی انہاں نوں سہولت کاری کی تھی جنہاں نے سہولت کاری آج کی زبان کے اندر کہتے ہیں نا سہولت کار نے دہشت کرتا ہے جہے سہولت کار نے وہ بھی جرم کے اندر برابر دے شریک نے فرمایا اس بنو قریظہ قبیلے نے سہولت کاری کی سی مدینے پہ حملہ کروانے واسطے لہذا اس قبیلے بنو قریظہ کے بھی حملہ کرو. اللہ کے محبوب نے پھر ہتھیار مانگے اور صحابہ کہ چلو بھی اللہ کا حکم آ گیا ہم بنو قریظہ نہ چلا دو ہتھ کر لیں. میرے دوستو اللہ کے محبوب پھر ہتھیار بند ہو گئے. اللہ کے محبوب نے تیاری شروع کر دی تھی اور فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ دے کول پڑھنی ہے. عصر کی نماز اتنے پڑھنی ہے. صحابہ نے کیا دیکھا لشکر بے چل گیا کسی نے یہ نہیں کیا کہ ساتھ بڑھ گیا کیونکہ مہینہ ہو گیا سی سانو خندق کے اندر چلو 2-4 دن کا وقفہ پاؤ تو تھوڑا یہ ٹائم کر لو کہ سانس آگا نکل جائے گا. سارے کے سارے پھر تیار ہو گئے چل پہ گئے. نبی نے کی فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے انہوں نے قبیلے کہ رستے کے اندر کئی صحابہ نے پڑھ لی کئی نے کیا نہیں اللہ کے نبی نے کیا سی اتنے پڑھنی ہے اتنی پڑھا کے لا کہ جدو اللہ کے نبی اتنے پوچھے دسیا کہ انہوں نے پڑھ گئی سی انہوں نے کیا کہ اسی تے تاں پڑھ گئی سی اسی کیا تھوڑا مقصد یہ سی کہ جلدی پہنچنا ہے اسی جلدی پڑھی تے نال پہنچ کے وقت تے پہنچ کے آپ نے فرمایا تسی دو ہی ٹھیک جنہاں نے رستے سے پڑھ لی وہ بھی ٹھیک نے تے جنہاں نے بنو قریظہ قبیلے سے آ کے پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تسی دونوں نے صحیح کیا بنو تھے پہنچ گئے. بنو قریظہ قبیلہ جڑا نا جی وہ قلعہ بند ہو گیا قلعے کے اندر چلا گیا عورتاں بھی اندر بچے بھی اندر سارے بند ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا قلعے کو گھیر دو. میرے دوستوں قلعے نو گھیر لیا ہن ایمان والیاں نے کل ایک کافر مدینے نو گھیرن لئی آئے سن. میں قربان اپنے رب دیاں قدرتاں تے قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ لوگاں دے اندر ایک دن پھیر دائے کدے عروج کدے زوال کدے خوشی کدے غمی کدے مالدار کدے تنگ دست. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کل جڑے مدینے نو گھیرنے دی سہولت کاری کر رہے سن آج خود گھیرے دے اندر نے. جڑے کل مدینے نو گھیرن لئی آئے سن آج خود گھیرے جا چکے نے. میرے دوستو بنو قریظہ دا بھی محاصرہ کر لیا میرے نبی نے اور یہ اس قلعے دے اندر بند نے اس قلعے دے اندر بند نے. راشن قلعے دے اندر پانی قلعے دے اندر پانی قلعے دے اندر عورتاں قلعے دے اندر بچے بوڑھے قلعے دے اندر. اگلی گل بھی سنو اگلی گل بھی سنو پیشاب تے پخانہ بھی قلعے دے اندر. جان کے کتنے دن وہ پھیل گئی نا وہ پھیل گئی
اور کتنے تو ہی سنے ہیں کہ امریکی فوجی بھی پیمپر لا کے پھرتے ہیں، وہ بھی جناب باہر نکلنے کی ضرورت نہیں کرتے کہ صرف باہر نکل کے کوئی پیشاب کر لی، پیمپر لائی رکھ دے ایک قلعے کے اندر ہی سارا گند بچا لے سکتے، اور وہ تو پھیلنی سی نا قلعے کے اندر، اور مجبور ہو گئے کہ یار کوئی گل مکاؤ، کسی پاسے گل لاؤ، مذاکرات کرو یہاں کے نال، اسی باہر نکلن جوگے تے ہوئیے، راشن بھی مکدا پیا ہے تے گند بھی پھیلدا پیا ہے، راشن گھٹ رہا ہے تے گند ود رہا ہے، ٹھیک ہے تے چنانچہ انہوں نے پیغام بھیجیا، اندروں پیغام بھیجیا اللہ دے نبی دے کول کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اے انصار کے سردار سن، زخمی ہوئے سن، پچھلے جمعے میں دسیا انہوں نے بازو پہ تیر لگے سی، خندق کو پار کر کے انہوں نے تیر مارے، اللہ نے نبی نے مسجد نبوی جی انہوں کا خیمہ لگوایا ہوئے سن، اور نبی انہوں کی طبیعت پوچھتے سن، آ کے عیادت کرتے سن، انہوں نے کیا سعد بن معاذ کو اسی سالس مانتے ہیں، وہ سارا فیصلہ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کو لوگ فیصلہ کروا لو، کہ سعد بن نبی کے تربیت یافتہ سے میرے دوستوں میں پیغام مل گیا قلعے کے اندروں کہ جناب اسی سعد بن معاذ نو سالس مانتے ہیں، حالانکہ نبی بھی موجود نہیں، لیکن انہوں نے سالس منیا حضرت سعد نو، انہوں دا ذہن سی سعد دے نال ساڈے اپنے بھی تعلقات نے، سعد دے نال ساڈا یارانہ بھی سی، سعد ساڈے نال اٹھدا بیٹھدا بھی سی، سعد یقیناً ساڈی کوئی رعایت کرے گا، آج اسی بھی فیصلے انہاں کول لے کے جاندے ہاں کہ جنہاں دا پتہ ہوئے اے ڈنڈی مارے گا، یہ بولے گا میرے حق دے دے، یہ کہتے وہ کول بھیج دیو فیصلہ، اسی وہ کول کروانا، جی میں وہ منافق بھی آیا سی نا نبی کول فیصلہ کروانا، وہ یہودی منافق جدی گردن حضرت عمر نے اتار کر دی، جڑا کہتا سی میں عمر کو فیصلہ کروانا ہے، عمر یہودیوں کے خلاف، حالانکہ جیڑا بندہ سچا ہوئے نا وہ کہتا جتنے مرضی لے لو، جیڑے مرضی میدان دے اندر آ جاؤ فیصلہ کرا لو کہ میں انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلا، انہاں کیا کہ سال فیصلہ کرے گا، حالانکہ حق یہ بنتا سی کہ اللہ دے نبی کو کہتے تسی فیصلہ کرو، کہتے سال فیصلہ کرے گا، ہم سال تے زخمی مسجد نبوی کے اندر وہ خیمہ لگیا ہو، اللہ نے محبوب نے فرمایا جاؤ سعد نو لے کے آؤ، میرے دوستو اس سعد نو لے کے جا رہے ہیں، اور فرشتے مدینے دے اندر پھر اتر رہے ہیں، فرشتے پھر مدینے دے اندر اتر رہے ہیں، میرے دوستو اے میرے نبی دا لشکر ہی ایسا لشکر سی کہ جس نے بھی اس لشکر نو دیکھیا رب نے اس لشکر دا حمایتی بنا دیتا۔ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان نے دیکھا نا، ابو سفیان کو بھی ایمان مل گیا، اسی طرح احد کے اندر اسی سنیا واقعہ کہ جو عبداللہ بن ابی 300 واپس لے کے جا رہے سی، کہ دو قبیلے والے نے کیا یار دیکھو ابو بکر کھلا ہے کہ نہیں کھلا، عمر نال ہے کہ نہیں ہے، علی نال ہے کہ نہیں ہے، جے یہ نال نے تو پھر جان والے منافق نے تے نبی نال کھلون والے پولیس اسی کہتے تے صحابہ نو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان فرشتے آتے ہیں فرشتے۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت حضرت انس دی، حضرت انس کہتے ہیں میں آج بھی بات اندر کہہ رہے ہیں کافی عرصے بعد کہ میں آج بھی مدینے کے اندر اس گرد و غبار نو دیکھدا
اس گرد و غبار نو ویکھدا جیڑا گرد و غبار فرشتیاں دے آن تے اڑیا سی وہ مدینے دی گرد بھی پا کے وہ گرد دے اندر بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی کے اندر بھی شفا ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ کیا ہے، امام تازہ ہوئے کا جملہ سن کے میرے استاد سر سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میں بخاری شریف حضرت کو پڑھی آخری ایام دے اندر اتنے بھی تشریف لے آئے سن، کئی نمازیاں نے زیارت کی تھی انہاں دی، علی دی اولاد نے، آل نبی نے، اولاد علی سن، کہ جس وقت آخری ایام دے اندر بیمار سن کہ عمرے پر حج کے ہر سال جاتے سن اور چلیا نہیں سی جاتا، تو خادم پکڑ کے انہوں کو چلاتے سن، لیکن مدینے جا کے آپ چلتے سن۔ کسی نے پوچھا اتنے مدینے کے اندر کے حضرت صاحب پاکستان کے اندر کے تمہوں دو خادم پکڑ کے اٹھاتے نے ویل چیئر پہ لے کے جاتے ہیں، مدینے آتے ہیں اسی اپنے آپ ہی تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جملہ سننا ایمان تازہ ہوئے گا۔ میرے استاد میرے مربی شیخ المشائخ سید الاولیاء آل نبی اولاد علی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جملہ بولیا، فرمایا مدینے دی فضا دے اندر میرے نبی نے جڑے سان لئے نے، مدینے دی فضا دے اندر سننا میں بار بار توجہ دلان لئی جملے دی اہمیت دسنے لئی توجہ کروا رہا ہوں کہ میرے نبی نے مدینے دی ہوا دے اندر جڑے سان لئے نے، نبی دے ساواں دی شفا اج بھی مدینے دی ہوا چ موجود ہے۔ مدینے کے اندر بڑے بڑے بیمار جا کے صحت یاب ہو فرمایا میرے نبی نے جنہیں ساں مدینے سے لے لینا اور نبی دے ساواں کی خوشبو اور شفا اج بھی مدینے دی ہوا چ بہت بڑا جملہ ہے کہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ جڑے فرشتے مدینے سے اترے سن نا، فرشتے دے اترنے کا جڑا گرد و غبار ہوتا ہے، وہ گرد و غبار میں آج بھی محسوس کر رہا، وہ گرد و غبار میں آج بھی اڑتا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو بنو قریظہ دا محاصرہ ہے، یہ عنوان بڑا تفصیلی ہے، میں اگلے جمعے دے میرے نو مکمل کراں گا۔ میرے دوستو یہ نبی دے یار نے، نبی دا لشکر ہے، اور قرآن نے انہوں کے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر، یہ کون ہے؟ اللہ کا لشکر۔ اس 7 مئی ہے نا، پچھلے سال مئی کے اندر بنیان مرصوص دے نام تو ساری پاک آرمی دے ایک آپریشن کیتا سی نا، انڈیا نو دل دے اندر تارے دکھا دیتے سی، لیکن میں تمہیں دسنا چاہتا ذرا سننا، بنیان مرصوص فیلڈ مارشل ساڈا حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن لوگوں کو آنا چاہیے اس سیٹاں تے، انہاں منصبہ تے، اور اس حافظ قرآن فیلڈ مارشل نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھیا سی۔ اور میں تمہیں اللہ کا قرآن سنانا، قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اے نبی کے نال ترنے والے او لوگ نے اللہ نے انہاں کو پسند کر لیا، اے جدو صف بنا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ صف 28ویں پارے کے اندر پڑھ کے دیکھنا، قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اے نبی کا او لشکر ہے جیڑا بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ بنیان مرصوص کا معنی کی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ایک قرآن کے الفاظ نے جنہیں فیلڈ مارشل نے اس آپریشن کو دیتے ہیں،
وگرنہ نوے نوے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور قرآن دے ایک لفظ دے اندر میرا تہاڈا ایمان ہے قرآن دے ایک لفظ دے اندر اللہ نے برکات رکھیا وہ اپریشن دا نام بنیاد محسوس ہوئے کہ کامیابی نہ ملے وہ بھی چلے قرآن نے کیا میرے نبی کے نال کھڑے ہونے والے کا انہم بنیاد محسوس گویا کہ یہ عقیدے یار سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے یہ اگلی گل بھی سن لو جڑے لوگ صحابہ کے تنقید کرتے ہیں جڑے لوگ صحابہ کے تنقید کرتے ہیں وہ لوگ اسلام کی بنیاد پہ حملہ کرتے ہیں وہ اسلام کی بنیاد پہ حملہ کرتے ہیں صحابہ اسلام کی بنیاد نے اسی طرح جڑے لوگ فوج کے تنقید کرتے ہیں وہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں پاکستان کی بنیاد پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں فوج ایک سپریم ادارہ ہوتا ہے کسی بھی مملکت کا اور اپنی فوج کے سر پہ وہ ملک قائم ہوتا ہے اسلام صحابہ بنیاد نے صحابہ والی بنیاد پہ اسلام قائم ہے اور فوج والی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہے میرا صحابہ کے تنقید کرے وہ اسلام دا غدار ہے میرا صحابہ کے تنقید کرے ہو کہ میرا فوج کے تنقید کرے وہ ملک دا غدار ہے کسے نہیں مننا نہ منے کتنے لوگ نے جنہیں صحابہ کو نہیں مانتے ہندو نہیں مانتا نہ منے سکھ نہیں مانتا صحابہ کو نہ منے لیکن وہ تنقید نہیں کرتے وہ تنقید نہیں کرتے تنقید وہی کرتے ہیں جڑے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں نہ منن والے بتھیرے ہیں کسی نے فوج کو نہیں مننا نہ منے کوئی منوانا ضروری نہیں لیکن فوج کے تنقید نہ کرو تنقید کرنے والے انہیں جڑے پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں صحابہ کی عزت اور ناموس بچے گی کہ اسلام بچے گا اور ساری فوج کا حوصلہ بڑھے گا کہ ملک بچے گا یہ حقیقت ہے یہ لفاظی نہیں قرآن نے کیا بنیاد محسوس کے محاصرہ کر کے کھڑے اس لیے مننا ضروری نہیں لیکن تنقید کسی کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی سکھاں کو برا نہیں کہتے کیوں وہ صحابہ کو برا نہیں کہتے اسی عیسائیاں کو برا نہیں کہتے کیوں وہ صحابہ کو برا نہیں کہتے اسی برا انہاں کو کہتے ہیں جڑے صحابہ کو برا کہتے تے اسی طرح اسی برا انہاں کو بھی کہاں گے جڑے پاکستان کی فوج کو برا کہتے اصحاب ستارے اصحاب ستارے ہن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں تو بھی زبردستی کو منوا سکے کوئی نہیں منوا دے لیکن صحابہ ستارے اصحاب ستارے ہن آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور نہیں
رب سونے جوڑ بنائے ہیں رب سونے جوڑ بنائے ہیں چن چن کے نال سلائے ہیں رب سونے جوڑ بنائے ہیں چن چن کے نال سلائے ہیں آقا نال ہے یاراں دا مسکن آسائیں نال ہے یاراں دا مسکن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب ستارے ان آقا چن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین